ہبا زوریز، آپ کا نکاح عاصم شاہ ولد ذوالفقار شاہ بعوض حق مہر سکہ رائج الوقت شرعی حق مہر کے ساتھ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے گھونگھٹ میں لپٹی اس معصوم لڑکی سے پوچھا تھا جو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ قبول ہے، وہ بمشکل کہہ سکی۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے تو پاس بیٹھے عاصم شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر جیسے اسے اعتماد بخشا اور اس کی جان میں جان آئی۔ ذوالفقار شاہ جو اس شاہ حویلی کا سربراہ تھا، اپنی حد سے زیادہ طبیعت کی خرابی کے باعث بہت مایوس ہو چکا تھا۔ چھوٹے بھائی زوریز شاہ کی بیٹی، جسے کوئی اپنا نہیں سمجھتا تھا، ایسی حالت میں بھی انہیں اپنی معصوم بھتیجی ہبا کی فکر تھی۔ بھلا فکر کیوں نہ ہوتی؟ اس بیچاری کا تھا ہی کون اس دنیا میں؟ ماں باپ بچپن سے ہی دنیا کو خیر آباد کہہ گئے اور ساری زندگی اس نے اپنے اس تایا کے رحم و کرم پر گزاری تھی۔ مرنے سے پہلے وہ اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم شاہ سے کروا رہے تھے تاکہ وہ ان کے بعد مضبوط سہارے کے ساتھ اپنی تمام تر کمزوریوں سے جان چھڑا سکے۔ خوش رہو۔ ذوالفقار شاہ نے بیٹے اور بھتیجی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ بچی کو کمرے میں لے جاؤ۔ اچانک اس صدا پر وہ معصوم سہم سی گئی۔ تائمی نے اپنی ملازمہ نورا سے کہا جبکہ اس کی بیٹی ساتھ کھڑی تھی، مگر اتنی توفیق نہ ہوئی کہ اپنی کزن یعنی نئی بھابھی کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے جائے۔ کوئی اسے اس لائق نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس گھر کے تمام مکین اسے اپنی برابری کا نہیں مانتے تھے، مگر اس بات کا اندازہ سوائے ذوالفقار شاہ کے کسی کو نہ تھا۔ عاصم کے خیال میں تو ان کی ماں دنیا کی سب سے نیک عورت تھی جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ عاصم شاہ ویسے بھی گھر کے معاملات سے دور ہی رہتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں رہنے والا شخص تھا جو اس گھر کے بزنس اور مردانہ معاملات میں ہی دلچسپی رکھتا اور انہیں دیکھتا تھا۔ باپ کے کئی بار کہنے کے باوجود بھی اس نے عورتوں کے طور طریقوں پر نظر ثانی نہیں کی اور نہ ہی اسے کوئی شوق تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر ان کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو ان کے رنگ ڈھنگ کو سہنا پڑے گا، اور عاصم باقی مردوں کی طرح رنگین مزاج ہرگز نہ تھا۔ کچھ وقت تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا۔ میں تمہارے چھوٹے بھائی اور زاہد کے بچوں کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ انہیں کسی بات کی نصیحت کر سکوں۔ زاہد ان کا کزن تھا جو اپنے بچوں سمیت اس حویلی میں رہتے تھے۔ ذوالفقار شاہ ہانپنے لگے۔ عاصم نے گلاس میں پانی ڈال کر انہیں اپنے سہارے سے اٹھایا اور ایک دو گھونٹ پانی کے پلائے تھے۔ ایسی باتیں نہ کریں، میں اور آپ مل کر اس خاندان اور بزنس کو سنبھالیں گے، عاصم نے انہیں تسلی دی، جبکہ وہ بھی جانتا تھا کہ ان کا الوداعی وقت آن پہنچا تھا۔ تم اس سب کو سنبھالو گے، اور یاد رکھو، بنا جانچ پڑتال کے کسی کی بات پر بھروسہ نہیں کرو گے۔ اپنی ماں کا ہمیشہ احترام کرنا، مگر عورتوں کے مکر و فریب سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ اپنی بیوی ہبا کا ہمیشہ بہت خیال رکھنا، اسے دوسروں کے رحم و کرم پر مت چھوڑ دینا۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں، وہ بات کرتے ہوئے چپ ہو گئے جیسے ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ عاصم نے ان کو اپنی باہوں کے سہارے سے پیچھے لٹایا تو وہ اس کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے۔ عاصم وہ سن تو رہا تھا، مگر ساتھ ہی ملازمین کو پکارنے کی وجہ سے اس بات پر دھیان نہیں دے پایا۔ شاید عاصم پر ان کے آخری لمحات کا الہام ہو چکا تھا، اس لیے وہ چیخ رہا تھا، نیاز الدین، گاڑی نکالو۔ اس کی چیخ و پکار پر سب بھاگتے ہوئے آئے، مگر ذوالفقار شاہ اس دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ لندن والے بزنس کے سارے معاملات میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ راشد صاحب نے فون کیا تھا۔ بیٹا، ویسے تو تمہارے بابا تھے کاروباری معاملات میں چھان بین کرنے والے، مگر اب ان کے بعد تو اس گھر کا بڑا ہے، تجھے اب ذوالفقار شاہ بن کر سب کو سنبھالنا ہوگا۔ سارے رشتوں کو توجہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں ذوالفقار شاہ کی کمی پوری کرنی ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے رگڑ کر کہنے لگی۔ عاصم نے ماں کو سینے سے لگا لیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سارے جہاں کا بوجھ آج میرے کمزور کندھوں پر آ گیا ہے۔ عاصم نے دل ہی دل میں سوچا اور اپنی نم آنکھوں کے کونوں سے پانی کو چھلکنے نہ دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو ہبا اس کا سامان سوٹ کیس میں ڈال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عاصم شاہ کو ایک بار پھر باپ کی یاد آ گئی جو بار بار اسے اس لڑکی کی نصیحت کرتے رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس کی نازوں سے پلی پریوں کی کہانیوں میں رہنے والی ہبا، جو واقعی قدرت کی طرف سے ملنے والا انعام ہے، اسے اچھی زندگی نہیں دے سکا۔ ہبا اس کے سوٹ کیس کو بند کر کے چلی گئی۔ اس معصوم کو تو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی پر حق ہے تو جتایا کیسے جاتا ہے۔ آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ عاصم نے اپنے خیالات کے جزیرے سے چونک کر دیکھا۔ نہیں، میں سو رہا ہوں، صبح سویرے اٹھنا ہے، مختصر کہہ کر بیڈ کی طرف آ گیا۔ ہبا کمرے سے باہر چلی گئی۔ عاصم نے نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، بس چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہبا ہر روز کی طرح ذوالفقار شاہ کے کمرے میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی جہاں وہ اپنی ساری زندگی کی تمام تر خواہشات کو دفن کر کے ہر روز جیتی اور مرتی تھی۔
وہ اس کونے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں بسے سارے سپنوں کو نوچ نوچ کر پھینک دیتی تھی۔ وہ 21 سال کی لڑکی اس امید پر جی رہی تھی کہ جب کوئی مرد اس کی زندگی میں آئے گا تو ہبا کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، مگر آج یہ امید بھی ٹوٹ گئی جب عاصم شاہ نے اسے جانے سے پہلے ایک بار بھی نہ پوچھا، نہ ہی خدا حافظ کہا۔ جا کر حاشر کو ناشتہ دیا، نیند سے جاگ گیا ہوگا۔ تائی امی نے اسے اپنے پیارے بھانجے کے لیے حکم دیا جو ساری رات آوارگی کر کے دن چڑھے تک سویا رہتا تھا۔ وہ ان کی پیاری بہن کا بیٹا تھا جو اکثر یہیں آ کر رہتا تھا، اور تائی امی اس کی خدمات کے لیے ہمیشہ ہبا کو پیش رکھتی۔ کون ہے؟ ذرا اسی کو تو بند کر دو، دروازے کی آہٹ پر حاشر نے سوتے ہوئے ہی کہا۔ ہبا نے بنا کچھ کہے اسی کو بند کیا تو ریموٹ کی آواز پر حاشر نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ہبا کو دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ آج تو دن بڑا رنگین اور سہانا ہے، حاشر نے کونی پر سر ٹکا کر ہبا کو دیکھ کر کہا، جو اس کی نظروں میں چمکتی خباثت کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ کا ناشتہ تائی نے بھیجا تھا، اس نے تیزی سے کہتے ہوئے باہر کی جانب رخ کیا، مگر حاشر نے یکدم اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو ہبا کا پاؤں بیڈ کے پائے سے لگا جو زور سے چلائی۔ حاشر نے بے ساختہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا ہوا تجھے؟ کیوں چلا رہی ہے؟ ہبا نے جھک کر دیکھا تو اس کے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ چکا تھا جس سے خون بھی بہنے لگا تھا۔ ارے بہت افسوس ہوا، بہت برا ہوا، حاشر نے مصنوعی افسوس کیا۔ وہ پھر بھی تیزی سے دوڑ کر کمرے سے نکل گئی اور بھاگتی ہوئی کچن کے اسٹور میں پہنچی جہاں کافی اندھیرا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرے کو چھپا کر رونے لگی۔ ہر روز کی ذلت سہتے سہتے اب وہ اندر ہی اندر بوڑھی ہو رہی تھی۔ اس کے شوہر نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں پوچھا کہ وہ کیسی تھی، کس حال میں تھی۔ شاہ ویلی کے مرد بہت ظالم اور بے درد ہوتے ہیں، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے سوچا۔ ہبا جانے کی لڑکی کہاں رہ گئی ہے؟ میری تو جان اٹک گئی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ تائی امی نے اسے چیختے ہوئے کچن میں آ کر کہا۔ وہ سن رہی تھی مگر اپنی سسکیاں روک کر جیسے ان کے اندر نہ آنے کی دعا کی۔ وہ باہر سے ہی لوٹ گئیں تو ہبا کی ایک بار پھر ہچکی بند گئی۔ آؤ ہبا، تم بھی ناشتہ کرو، قاسم شاہ نے اسے دیکھ کر یکدم کہا، جو عاصم کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ تھا تو ہبا سے بڑا، لیکن ہبا کو بڑی بھابھی کی حیثیت سے عزت اور احترام سے پیش آتا تھا، حالانکہ اس کی یہ عادت باقی کسی کو پسند نہ تھی۔ چپ کر کے اپنا کھانا کھاؤ، بڑا آیا ہبا کا ہمدرد، کھانا وہ کھا چکی ہے۔ تائی امی نے اسے غصے سے کہا تو قاسم نے سر جھکا لیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے ہبا سے بہت کم بات کرتا تھا، حالانکہ وہ دل ہی دل میں ہبا سے بڑی ہمدردی رکھتا تھا، مگر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ یہاں شاہ ویلی میں اب تائی امی کا راج تھا۔ وہ شام کو واپس لوٹا تو ہبا خودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر قاسم کو خیال آیا کہ ہر وقت یہ کام کرتی ہے، سوتی کب ہے؟ سنو، مجھے بینڈیج باکس لا کر دو گی؟ قاسم نے آ کر التجائی لہجے میں کہا تو اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہی بولی۔ قاسم بھائی، کیا ہوا آپ کے ہاتھ کو؟ ہاں بس وہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا تو اسی میں کٹ گیا۔ ہبا پوری بات سنے بنا ہی چلی گئی۔ قاسم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ اندر کچن کے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تو ہبا نے اسے بینڈیج باکس لا کر دیا۔ آپ کو تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں میں ابھی اسے مرہم لگا دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنا بینڈیج آگے کیا مگر آخر میں اسے باندھنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ اسے باندھ دو گی پلیز؟ وہ جیسے گزارش کرنے لگا۔ ہبا نے ڈرتے ہوئے اس کی پٹی باندھی مگر عین وقت پر تائی امی آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ وہ غضبناک ہوئی۔ تائی امی وہ ہیبت کے مارے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چوٹ آئی ہے تو میں نے پٹی کو باندھنے کا کہا ہے۔ تم چپ رہو اور جاؤ یہاں سے۔ قاسم کی بات انہوں نے انسنی کر دی۔ وہ غصے سے چلا گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ ہبا کے لیے ان سے بحث تھوڑی کر سکتا تھا۔ تم یہاں میرے ایک بیٹے کے نکاح میں رہ کر دوسرے کو اپنے رنگ ڈھنگ سے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ انہوں نے جلتے ہوئے چولہے پر کانٹا رکھا اور اس گرم کانٹے سے ہبا کے ہاتھ جلائے۔ وہ خود کو بچانے کے چکر میں تھی کہ اس کے گلے پر بھی کانٹے کے نشان پڑ گئے۔ وہ چیختی رہی مگر یہ روز کی بات تھی، کوئی بھی نہیں آیا اس کی مدد کرنے۔ تائی امی نے ہبا کو مہمانوں کے کاموں میں لگا دیا، جبکہ ان کی بیٹی ہبا سے ہی ہر کام کروانے کی عادی تھی۔ رابعہ کی شادی تھی اور گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ امی، آپ نے سارے کام ہبا کے حصے میں ڈال دیے ہیں، وہ مجھے سر میں چمپی کرنے والی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں کسی اور کا ہاتھ اپنے بالوں میں برداشت نہیں کرتی، رابعہ نے غصے سے کہا۔ بکو مت، گھر میں مہمان ہیں، کچھ دن چپ چاپ گزارو، سب کہیں گے کہ ہم بہو پر ظلم کرتے ہیں، اور ڈانٹتے ہوئے بولی۔ ہبا کھڑی سن رہی تھی مگر اندر نہ آئی۔ یہ ظلم نہیں، اس کی اوقات ہے، وہ غرور سے کہنے لگی۔ اچھا بس فی الحال سارے کام اس نورہ سے کہو یا اس کی بیٹی بشیرہ سے، تائی امی نے سخت لہجے میں کہا تو رابعہ کا منہ بن گیا۔ میں اس گھر کی نوکر ہوں اور میری یہی اوقات ہے، ہبا نے زیر لب کہا،
اور اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی جو اس کے دل کی کیفیت تھی۔ وہ کام کرتے کرتے تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر طیمی نے اسے عاصم کے کمرے میں رہنے کا حکم جاری کیا کیونکہ اس کے کمرے میں بھی مہمانوں کی ملازمہ کو سلایا گیا تھا۔ اس کا کمرہ بھی ایسا ہی تھا جو کسی ملازمہ کا لگتا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے عاصم شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ آج صبح ہی اس نے کمرے کی صفائی کی تھی، پردے بھی نئے لگائے تھے اور ہلکی سی خوشبو کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ عاصم کو خوشبو بہت پسند تھی، وہ اس بات کو بخوبی جانتی تھی، مگر ہبا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس لیے اس کی عادتوں سے واقف تھی، بلکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی عادات سے بخوبی آگاہ تھی۔ عاصم شاہ کی بہن کا نکاح تھا، اس لیے حویلی میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ انہیں دکھانے کے لیے ہبا کو پہلی بار عاصم شاہ کے کمرے میں سونے کا کہا گیا۔ ہبا کا نکاح عاصم شاہ سے 6 ماہ پہلے تایا جان کی خواہش پر ہوا تھا۔ تایا کے مرتے ہی ہبا کو ملازمہ بنا دیا گیا اور نکاح کے فوراً بعد اس کی تائی نے عاصم شاہ کو بزنس سنبھالنے کے بہانے لندن بھیج دیا تھا۔ اب بہن کی شادی پر ہی واپس لوٹا تھا۔ آپ آ گئے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے میں عاصم شاہ کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آئی تھی۔ عاصم شاہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بس آج رات برداشت کر لیں مجھے، میں کل سے کوارٹر میں سو جاؤں گی، وہ ہاتھ جوڑ کر کسی ملازمہ کی طرح بولی تھی۔ ہبا کی بات پر عاصم شاہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہبا کے کانپتے وجود کو دیکھ کر عاصم شاہ نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے اسے جو ہی گلے سے لگایا تو وہ اس کی گردن پر بنے کانٹے کا نشان دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ وہ نشان تو کسی مرد کے دانتوں کے لگ رہے تھے۔ عاصم نے یکدم اسے خود سے دور کیا اور بیگ رکھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آپ کے لیے کچھ لے آؤں؟ ہبا نے اسے پیچھے سے کہا، مگر عاصم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سہم گئی تھی، مگر وہ چپ چاپ صوفے کے کونے پر بیٹھی رہی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ کمرے میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتی۔ سو کیوں نہیں رہی؟ اب تک کیوں بیٹھی ہو؟ عاصم کافی دیر بعد ڈریسنگ روم سے نکل آیا تو اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر بے تاثر لہجے میں کہا، آپ کے لیے کھانا۔ ہبا نے دھیمی آواز میں کھانے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھانا میں کھا چکا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ ہبا صوفے پر لیٹ گئی، مگر عاصم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بیڈ پر آ کر لیٹ جاؤ۔ اس کے دل میں شک کا ڈیرا پڑ چکا تھا۔ وہ ساری رات کشمکش میں مبتلا کروٹیں بدلتا رہا۔ کبھی گمان ہبا کے کردار پر ہوتا تو کبھی وہ اپنے خیالات کو جھٹک کر اس کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کے بارے میں سوچتا، مگر وہ اپنی ماں کی ظالم طبیعت سے واقف نہ تھا، اس لیے دل کسی گمان پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح ہی صبح اس نے کمرے میں ہر چیز تیار دیکھی، جیسے کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ واش روم میں ٹنگے تولیہ بھی۔ وہ حیران ہوا، مگر اسے خوشی ہوئی کہ گھر آخر گھر ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر سب کھانا کھا رہے تھے۔ بھائی، آپ کب تک یہاں ہیں؟ قاسم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی کل ہی آیا ہے اور تو جانے کا پوچھ رہا ہے؟ طیمی نے اسے ڈانٹا تھا۔ کیوں، ساتھ چلو گے؟ عاصم نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں سوچ رہا تھا کہ میں وہاں چل کر آپ کے ساتھ کام کروں۔ کب تک فارغ رہوں گا؟ یہاں بھی امی نہیں جانے دیتی۔ قاسم کی بات پر طیمی نے اسے گھورا تھا۔ دماغ خراب ہے میرا، ایک بار بھیجا تھا، کاروبار میں اتنا بڑا نقصان کروا دیا کہ میں تو اسے کہتی ہوں فی الحال کہیں نوکری کر لے۔ وہ یکدم بولی۔ سوچتے ہیں کچھ، عاصم نے مختصر کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہبا کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کچن میں کام کر رہی ہے، کہیں تو بلا دوں؟ قاسم نے شرارت سے کہا۔ رابعہ نے ناشتہ کیا؟ عاصم نے بھائی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو طیمی خوش ہوئی کہ وہ بیوی کو دیکھتا تک نہیں۔ ہاں، کب کی اٹھی ہے، اب تو فجر کی نماز بھی پڑھتی ہے، وہ ہمیشہ کی طرح بیٹی کے معاملے میں بڑھا چڑھا کر بولی۔ قاسم نے منہ بنایا۔ سنو لڑکی، کتنی بار کہوں کہ ذرا دیر یہاں آ کر ناشتہ کر لو، مگر مجال ہے جو میری بات مانو؟ طیمی نے ہبا کو دیکھ کر تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ حیران ہوئی جبکہ عاصم کھانا ختم کرتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ پیچھے سے آواز دے کر بولی۔ امی باہر بابا کے دوستوں نے آنا ہے، انہیں ریسیو کرنے جانا ہے، وہ وہیں سے کہہ کر چلا گیا۔ ہبا اس کی نظروں میں اپنے لیے کچھ تلاش کرتے کرتے پھر سے تھک گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محض تغافل ہی ملا تھا، جسے دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی۔ دیر رات کو عاصم کمرے میں آیا تو ہبا نہیں تھی۔ اس نے سوچا وہ کچن میں ہوگی تو وہیں چلا آیا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اپنے مرحوم باپ کے کمرے سے گزرتے ہوئے اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی، وہ وہیں رک گیا۔ عاصم نے کچھ دیر ٹھہر کر آواز کی سمت کان لگایا، وہ کمرے سے ہی آواز آ رہی تھی۔ آپ کو یوں مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، میں اتنی بری بھی نہیں جتنا آپ نے سمجھا تھا اور اس قدر سخت سزا کا مستحق سمجھا۔ یہ کسی کے رونے کی آواز تھی اور ساتھ ہی وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ عاصم نے حیرت سے سوچا کہ یہ کون ہے؟ اگر ہبا ہے تو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ اس کے ساتھ دوسرا کون ہے؟
وہ دنگ رہ گیا کہ وہ اس وقت کس کے ساتھ بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سچ کہوں تو میں اب خود کو خوبصورت نہیں لگتی، لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی ہوں، اب وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عاصم نے ذرا سا دروازے سے جھانک کر دیکھا، سامنے ہبا بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا مگر وہ دیکھ نہیں پایا کہ اس کے سامنے کون بیٹھا تھا۔ عاصم نے سوچا کہ یہ بات نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے کہ وہ آدھی رات میں کس سے چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے، یہ نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے اور سارے بھرم ٹوٹ جائیں اور عاصم خود سے نظریں نہ ملا سکے، اس لیے وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے کمرے میں سونے چلا گیا تھا۔ صبح ناشتے پر اس نے ہبا کے چہرے کو غور سے دیکھا جو اتنی خوبصورت تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کی چمک جیسے ماند پڑنے لگی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتا، مگر ہبا اپنے کام میں اتنی مصروف تھی کہ سب کے سامنے ناشتہ رکھتی جا رہی تھی، اور اس نے اسی انداز میں عاصم کے سامنے بھی پلیٹ میں گرم پراٹھا رکھ دیا۔ بھائی، آپ نے شاید دیکھا نہیں، یہاں بہت کچھ بدل گیا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ قریب بیٹھے قاسم نے اسے ہبا کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا اور اپنا بیگ لے کر چلا گیا۔ عاصم نے نظر اٹھا کر چھوٹے بھائی کو دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر بظاہر خاموش رہا۔ گھر میں شادی کا سماں تھا، لڑکیوں نے سج دھج کر تیاری کی تھی، مگر ہبا ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے پاس تو ایسے کپڑے بھی نہ تھے جو کسی کی شادی میں پہنے جائیں، اور اسے تائمی نے سختی سے منع کیا تھا کہ بالکل بھی میک اپ نہ کرے ورنہ منہ پر تیزاب پھینک دوں گی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ حاشر نے اس کے سامنے آ کر راستہ روکا تو وہ سہم گئی۔ خالہ نے منع کیا ہے، بہت بری ہے نا وہ، تمہیں ہر بات سے منع کر دیتی ہیں۔ ہبا اس کی پوری بات سنے بنا ہی چلی گئی اور دوڑتی ہوئی بے ساختہ عاصم سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا، تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ عاصم نے اسے پکڑ کر اس کے پیچھے دیکھا۔ دراصل وہ گھبرا گئی تھی، مگر کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ سچ کہہ کر وہ اپنا تماشا ہی بنائے گی، کیونکہ کوئی بھی اس کی بات کا بھروسہ نہ کرتا۔ کیا ہوا، وہاں کوئی تھا یا؟ عاصم نے اس کے کانپتے ہاتھ کو دیکھا تو بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے ساتھ آؤ۔ عاصم اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے میں لے گیا۔ یہ بتاؤ کہ کپڑے کیوں نہیں بدلے اور تیار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کمرے میں آ کر کہنے لگا۔ مجھے زیادہ میک اپ کرنا اور بھاری کپڑے پہننا پسند نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ اس کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ عاصم نے اسے گلے سے لگایا تاکہ وہ نارمل ہو جائے، مگر اس نے عاصم کو خود سے الگ کیا اور باہر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا، اسے اپنے گمان صحیح لگنے لگے تھے۔ عاصم نے دیکھا کہ ہر طرف گھر کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ لائٹیں اپنی مرضی سے لگوائیں جو گھر کے خاص حصوں میں تقسیم کروا دیں۔ وہ اپنے گمان سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے سارے قصے تمام کرنا چاہتا تھا۔ دیر رات میں اس نے اپنے موبائل پر نوٹیفیکیشن دیکھ کر اسے کھولا تھا، جسے دیکھ کر عاصم دنگ رہ گیا تھا۔ شام میں رابعہ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا آج بھی ہبا کمرے میں نہیں آئی تھی۔ عاصم نے اپنی انا کو برقرار رکھتے ہوئے ہبا کو کچھ نہیں کہا، مگر اپنے موبائل فوٹیج کلپ دیکھ کر وہ یکدم کمرے سے باہر آیا اور ہبا کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے کوارٹر میں تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ ذوالفقار شاہ کے کمرے میں ہو سکتی ہے۔ وہ غصے سے اور کانپتے دل کے ساتھ وہاں آیا۔ ہبا کس سے باتیں کر رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی آپ کے پاس آ جانا چاہیے، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ عاصم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اسے یوں تنہا باتیں کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے بازو کو مرہم لگا رہی تھی اور اپنے سامنے دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ ہبا، یہاں کس سے باتیں کر رہی ہو؟ عاصم کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ خاموش ہو گئی۔ تایا جان سے، وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ کہاں ہیں؟ عاصم نے اسے قریب آ کر کہا۔ ہبا نے حیرت سے دیکھا۔ ابھی تو یہاں تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ ہبا نے واپس اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ چلو اٹھو، اپنے کمرے میں آؤ۔ عاصم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تو وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلی آئی۔ یہاں بیٹھو، بالکل مت ہلنا۔ عاصم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے ایک مرہم نکال کر اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ آگے کرو۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی، وہ گھبرا کر کہنے لگی۔ میں نے کہا ہاتھ آگے کرو، وہ سختی سے بولا تو ہبا نے اپنا بازو آگے کیا جس پر جلنے کے نشان تھے۔ کیسے ہوا؟ عاصم نے مرہم لگا کر پوچھا تو ہبا کے منہ سے بے اختیار سی آواز نکلی تھی۔ عاصم نے اس کے بازو کو پھونک مار کر سہلانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی جل گیا تھا، بے دھیانی میں۔ وہ جانتا تھا کہ ہبا جھوٹ بول رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کچھ بھی سچ نہیں کہہ سکتی تھی۔ بابا کے کمرے میں کیوں جاتی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا۔ میں وہاں ان سے بات کرنے، دراصل مجھے وہاں سکون آتا ہے، وہ بات بدل کر یکدم کہنے لگی۔ عاصم نے اسے دیکھا کہ وہ لڑکی کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ ڈر، خوف
اکیلا پن، دن رات کام اور بنا کسی آرام کے وہ ایسی ہو گئی تھی، ذہنی دباؤ کا شکار، دماغی طور پر بیمار۔ یہاں کمرے میں کیوں نہیں سوتی؟ آپ کا آرام خراب ہوگا، وہ بے ساختہ بولی۔ عاصم نے اسے تکیہ دیا اور سونے کے لیے اشارہ کیا۔ یہیں سو جاؤ، میرا آرام تمہارے دور جانے سے خراب ہوگا، وہ کہنے لگا تو ہبا حیران رہ گئی، مگر اس کے ڈر سے سو گئی اور اسے نیند بھی آ گئی۔ عاصم نے اس کے گلے پر پڑے اس نشان پر انگلیاں پھیری تھیں تو وہ نیند میں بھی ہڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، میں ہوں، آرام سے سو جاؤ۔ عاصم نے اسے تھپکی دی، مگر وہ اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی لاپرواہی پر پچھتانے لگا کہ وہ اس معصوم پر شک کر رہا تھا جبکہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہے، اپنے کسی خیال کو تایا سمجھتی ہے جو اسے تسلی دیتے تھے، اسے اپنا سمجھتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد ہبا واقعی بہت تنہا رہ گئی تھی۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ عاصم شاہ نے ہبا کو کام کرتے دیکھ کر ناشتے کی میز پر بلایا۔ سب اس کی آواز پر حیران رہ گئے۔ آج پہلی بار کسی نے اسے یہاں سب کے ساتھ بٹھانے کی جرت کی تھی۔ تایمی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، وہ آنکھوں میں آگ کے شعلے لیے اسے گھور رہی تھی۔ ہبا ان کی آنکھوں میں انگارے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی انوکھی بات کہہ دی جو سمجھ نہیں آ رہی؟ عاصم نے پھر سے کہا۔ ارے بیٹا، اسے کہاں عادت ہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کی؟ میں روز کہتی ہوں مگر یہ مانتی ہی نہیں، تایمی نے یکدم کہا تو ہبا کچن کی طرف مڑی۔ رکو، وہ بے ساختہ رک گئی۔ ارے لڑکی، وہ کب سے بلا رہا ہے، کھڑی کیوں ہو؟ یہاں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھو۔ تایمی کے کہنے پر وہ فوراً آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ عاصم دنگ رہ گیا، اسے جیسے زور کا جھٹکا لگا کہ وہ تایمی کے کہنے پر تو آ کر بیٹھ گئی مگر اس کے کئی بار کہنے پر بھی نہیں آئی۔ جانے کیا ماجرا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہبا خود اسے ناپسند کرتی ہے یا یہ اس کے اندر کا کوئی خوف ہے جو اسے سب سے دور کیے ہوئے تھا۔ بس بیٹا، اسے تو عادت ہے سب کے سامنے مظلوم بن کر ہمدردی بٹورنے کی، مہمانوں کے سامنے بھی شرمندہ کروا دیا، نہ تو کپڑے بدلے نہ ہی شادی میں تیار ہوئی تھی۔ وہ بیٹے کے سامنے ناٹک کرنے لگی۔ ہاں مگر ہبا ہر حال میں خوبصورت لگتی ہے۔ عاصم کی زبان سے ہبا کی تعریف سن کر تایمی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہبا تیار تو ہوئی تھی، میں نے تو دیکھا تھا۔ جانے کیا سوچ کر عاصم نے یہ بات کہی، شاید وہ اپنی ماں کو جانچ رہا تھا۔ تایمی کے تاثرات یکدم پھیکے پڑ گئے۔ وہ ہبا کو گھورے جا رہی تھیں بلکہ نظروں ہی نظروں میں اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لینے لگی۔ ہاں اچھا، میں نے تو نہیں دیکھا، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میں چلتا ہوں ہبا، شام میں تیار رہنا، ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے، وہ جاتے ہوئے جان بوجھ کر ہبا کو بول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون غلطی پر تھا، گھر والے، عاصم خود، یا ہبا جو خود اپنے ذہنی توازن کی ذمہ دار تھی۔ عاصم شاہ کے دل و دماغ میں کئی سوال پنپ رہے تھے، وہ حد سے زیادہ اضطراب کا شکار تھا۔ آخر کس سے پوچھے، کون اسے صحیح بات بتائے گا؟ پھر اچانک اسے قاسم کا خیال آیا تو اس نے یکدم اسے آفس میں کام کے لیے بلایا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تم آفس آ کر کام سیکھو تاکہ کل کو مجھے بھی کچھ آسانی ہو۔ عاصم شاہ نے چھوٹے بھائی کو پیشکش کی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں مگر ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی، وہ یکدم مایوس نظر آیا۔ بھلا ممی کیوں راضی نہیں ہوں گی؟ ضرور اس میں تمہاری کوتاہی ہوگی، وہ سگریٹ پیتے ہوئے کہنے لگا۔ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن ممی چاہتی ہیں کہ آپ اکیلے ہی بزنس سنبھالیں، قاسم نے مختصر کہا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے تمہارے خیال میں؟ وہ متجسس ہوا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کام میں اس قدر مصروف رہیں کہ کسی دوسرے کام پر آپ کا دھیان ہی نہ رہے، جیسے گھر، بیوی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جانتی ہیں کہ آپ گھر کے معاملات میں مداخلت کریں گے، جس کے بعد ان کی بہت سی باتیں آپ پر کھل کر سامنے آئیں گی یا سب کچھ جان جائیں گے۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہوں تو ان کی رعایا ان سے چھن گئی تو وہ حکومت کس پر کریں گی؟ عاصم کی باتوں سے وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ تم ممی کے خلاف کس قدر بکواس کرتے ہو یار، وہ غصہ ہوا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ممی جانتی ہیں کہ آپ ان کو منمانی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے وہ آپ کو گھر سے دور رکھتی ہیں۔ چلو جاؤ، جا کر ممتاز صاحب کو بھیجو اور کچھ کام سیکھ لو تاکہ تمہیں کام پر لگاؤں۔ اپنی ماں کے بارے میں عاصم شاہ نے پہلی بار کسی کے منہ سے شکایت سنی تھی، اور وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی سے۔ اسے لگا بچپنا کر رہا تھا، اس لیے عاصم نے اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ہاں مگر کسی کے خلاف بات سننے کے بعد انسان کے دماغ میں شک کا بیج جو اگایا جائے تو آخرکار وہ اگ ہی جاتا ہے، یہ انسان کی فطرت تھی۔ سنو، ادھر آؤ۔ نورا کی بیٹی بشیرہ کو عاصم نے دیکھ کر بلایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ جی صاحب، ہبا کا خیال رکھا کرو، وہ کام کرے تو مت کرنے دیا کرو، عاصم نے اسے تاکید کی۔ صاحب، میری کیا مجال جو ان سے کام کرواؤں، لیکن بڑی بیگم نے کہا ہے کہ ہبا بی بی کو کسی کی مدد درکار نہیں تو وہ سارے کام خود کرتی ہیں، وہ بے بسی سے بولی۔
ایسا امی نے کہا ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی صاحب، وہ ہبا بی بی سے خود کام کرواتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ فارغ نہ ملو، نہ کسی سے بات کرتی نظر آؤ۔ اور تو اور کل جب آپ نے بی بی سے کہا کہ شاپنگ کے لیے لے جائیں گے تو ان کا پیر جل نہیں گیا تھا، بلکہ بڑی بیگم نے خود جلایا تھا۔ بشیرہ کی باتیں سن کر عاصم شاہ کی روح کانپ گئی، جیسے کسی نے اس کے جسم کو مٹھی میں بند کر کے جان نکالنے کی کوشش کی ہو۔ امی کے خلاف اتنے جھوٹ کھڑ کر کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے قہر بار لہجے میں بولا۔ بشیرہ کانپ گئی۔ نہیں صاحب، قسم سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیا ہوا؟ دوڑ کیوں رہی ہے؟ خیر تو ہے؟ نورا نے باہر دیکھتے ہی بیٹی سے پوچھا۔ بڑے صاحب کو بڑی بیگم کے بارے میں بتایا تو وہ غضبناک ہوئے، بشیرہ نے سہم کر کہا۔ تو تجھے کیا ضرورت ہے ان کی شکایت کرنے کی کہ سب بڑے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ سب جانتے ہوں گے۔ بھلا ہبا بی بی کی کسے پڑی ہے، بن ماں باپ کی بچی؟ وہ تو ان ظالموں کی بھیڑ میں پھنس گئی۔ نورا نے ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے کہا، جبکہ عاصم شاہ اپنے ٹیرس پر کھڑا ان کی باتیں سن سکتا تھا، کیونکہ وہ عین اسی کے ٹیرس کے نیچے ہی کھڑی تھی۔ ویسے اماں، سچ میں بڑے صاحب کی موت کے بعد ہبا بی بی تو واقعی تنہا ہو گئی ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، یہ حاشر صاحب ہیں جو، یہ ہبا بی بی کو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن بڑی بیگم کچھ نہیں کہتی، مگر جب قاسم صاحب ہمدردی کرتے ہیں تو وہ ان پر سو الزام دھرتی ہیں۔ بس کر دے، کسی نے سن لیا تو بھی نہیں بچے گی۔ ویسے ہی اس بے شرم حاشر جیسے انسان سے سب پریشان ہیں، جانے کیا گھوٹ کر پلایا ہے اس نے بڑی بی کو، جو اس کے ہر گناہ میں چپ رہتی ہیں۔ نورا نے بیٹی کی پشت پر چپت دے ماری، دونوں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں، جبکہ عاصم شاہ نے غصے سے کھڑکی کے شیشے کو توڑ ڈالا تھا۔ ہبا جیسے ہی اندر آئی چیخ پڑی، کیا ہوا آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس نے عاصم کے خون سے رنگے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، مگر عاصم نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا، جبکہ ہبا اسے دیکھتی رہی۔ وہ تم پر اعتبار نہیں کر پا رہی کیونکہ تم دونوں زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہتے۔ اگر اعتبار کر بھی لیتی ہے تو تمہارے پیٹھ پیچھے سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے تاکہ وہ پھر تمہارے ساتھ بات نہ کرے، ڈاکٹر زید نے اندازاً کہا، جو عاصم کا دوست تھا۔ وہ اپنے پرابلم اسے بتا کر کوئی تجویز لینا چاہتا تھا۔ تو وہ اپنے حواس میں کیسے آئے گی اور وہ نارمل کیسے ہوگی؟ ہاں، اسے کہیں گھر سے باہر لے جاؤ، بلکہ روز اسے اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرو اور اسے اعتماد میں لو، تاکہ وہ ایک نارمل انسان کی طرح غلط کو غلط کہے اور اس کے اندر ہمت پیدا ہو۔ اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک تم اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ ڈاکٹر زاہد نے اسے باریک بینی سے سمجھایا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دیکھو، تمہارے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم ہبا کو منانے میں ناکام ہو، کیونکہ تم نے ساری زندگی کبھی کسی عورت کو نہیں منایا تھا، نہ ہی کسی کے پیچھے بھاگے ہو۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ محبت اور شیرینی کے ساتھ ہی کسی لڑکی کو محبت کے رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، اور یہ بات تمہیں اب سمجھنی ہوگی عاصم شاہ۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے اس کی اصلیت بتا کر حیران کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زید ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر عاصم شاہ کو آج تک کسی نے پہلی بار آئینہ دکھایا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے ماں کو سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا، مگر ہبا کو نہ پا کر وہ کچن کی طرف آ گیا۔ ہبا؟ جی، وہ بے اختیار بولی۔ اچھی کافی بنا لاؤ، میں کمرے میں ہی ہوں۔ ہبا نے سر ہلا دیا۔ یاد رہے، تم ہی کافی لاؤ گی۔ وہ جاتے ہوئے پھر مڑا، کیونکہ پہلے بھی اس نے جب ہبا سے کچھ کہا تھا تو تایمی نے اسے کمرے میں جانے سے روک دیا تھا۔ بلکہ نورا، کافی تم لے آؤ اور ہبا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ لے جانے لگا تو وہ بے ساختہ کراہنے لگی۔ کیا ہوا؟ عاصم شاہ نے ایک دم ہاتھ چھوڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہاتھ میں چوٹ آئی تھی، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ نورا اور بشیرہ چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہیں۔ کیسی چوٹ؟ دکھاؤ مجھے۔ عاصم نے یک دم اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جانچا تو ہاتھ کی پشت پر 2 سرخ آبلے کی صورت نظر آئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ چھوٹی سی چوٹ نہیں، بہت بڑا زخم ہے، اور تم پھر بھی کام کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ بشیرہ اور نورا ڈر گئیں۔ تم لوگ یہاں کیا کرتی ہو؟ کام کے لیے ہو یا آرام کے لیے؟ رشیدہ بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر جوس پی رہی تھی۔ عاصم کے غرانے پر بے ساختہ کھڑی ہو گئی۔ ان سب کو عاصم نے غصے سے دیکھا اور ہبا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، اور جو میں کہوں مان لیا کرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ عاصم کے لہجے میں کچھ تو تھا جو وہ اس کی بات ماننے پر تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ تائمی نے اپنے کمرے سے نکل کر انہیں ساتھ جاتے دیکھا تو وہ جیسے ڈھہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ تم کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ کیا تمہیں خود سے کوئی ناراضگی ہے؟ کوئی انتقام لینا چاہتی ہو؟ عاصم شاہ نے اس کے ہاتھ پر مرہم لگا کر پھونک ماری اور اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ وہ حیرت اور مایوسی سے بولی۔
تو تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میں رکھنا چاہتی ہوں مگر… ہبا نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولا اور اس کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کیا۔ میرے زخم اتنے ہیں کہ ان پر مرہم رکھتے ہوئے زندگی بیت جائے، اور ویسے بھی مجھے اب ان زخموں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی۔ یہی تو ہیں میرے دکھوں کے ساتھی جو مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ عاصم شاہ اس کی اس قدر گہری باتوں پر افسردہ ہو گیا۔ میں ہوں نا تمہارے ہمیشہ ساتھ رہنے والا؟ اب تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ خیال رکھوں گا، تمہاری ہر بات سنوں گا۔ عاصم نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا تو ہبا کی آنکھوں سے چھلکتا کھارا پانی اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ عاصم نے اسے اپنے سینے پر آنسو بہانے دیے، چپ نہیں کروایا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے معاملے میں غفلت برتی ہے، مجھے تمہارا خیال رکھنا چاہیے، تم میری ذمہ داری ہو، لیکن تمہیں نظر انداز کیا، مجھے معاف کر دو، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہبا کے بازو کو سہلا کر بولا۔ آج وہ جی بھر کر روئی تھی۔ برسوں بعد کسی کندھے کا سہارا ملا تھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے درد سے بھرے دل کا بوجھ ہلکا کر پاتی۔ دروازے پر نوک ہوا تو اس نے سر اٹھا کر اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا تھا۔ آ جائیں۔ عاصم کی آواز پر تائمی ٹرے میں چائے سجا کر لائیں۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا بہت تھک گیا ہے۔ ہبا کو اس کے قریب دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی، مگر بظاہر لہجے میں چاشنی سمو کر بولی، جی بس تھک گیا تھا۔ آپ کیوں لے آئیں چائے؟ میں نے ملازمین سے کہا تھا۔ ہبا نے ان سے ٹرے لینا چاہی، مگر اس سے پہلے عاصم نے اٹھ کر ان سے چائے کا ٹرے لے لیا۔ ہبا اندر ہی اندر کانپ گئی۔ وہ بخوبی نوٹس لے رہا تھا کہ ہبا ان سے اس قدر خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ کیا میرے بیٹے کے سامنے دکھڑے رو رہی تھی؟ تجھے منع کیا ہے کہ جب تجھے بلائے یا بات کرے صاف منہ پھیر لیا کر، لیکن تجھے تو بڑے مزے آ رہے ہیں نا ہمدردی بٹورنے میں۔ تائمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑا تھا۔ ہبا چیخنے لگی۔ تائمی مجھے چھوڑ دیں، آج وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ کمرے میں سوئے عاصم کو اس کی آواز سنائی دی جو کسی خواب کی وجہ سے ہی جاگا تھا۔ اسے کہیں دور سے ہبا کی آواز سنائی دی تو جیسے اچانک اپنے باپ کے آخری جملے یاد آئے۔ تمہاری ماں زوریز کو پسند کرتی تھی، لیکن اس کی سزا ہبا آج تک بھگت رہی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عاصم شاہ کے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ میں ان کی بات سن کر بھی یاد کیوں نہیں رکھ پایا؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے رضائی دور پھینک کر اٹھا اور دور سے آتی چیخو پکار کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں عاصم سے بات نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی۔ امی جان، عاصم کی آواز پر سب دنگ رہ گئے۔ کل رات عاصم شاہ نے ماں سے اجازت لی اور اسلام آباد کے لیے کسی کاروباری سلسلے میں روانہ ہو گیا، مگر مطلوبہ شخص جس کے ساتھ میٹنگ تھی اس کی اچانک طبیعت خراب ہونے کے باعث ہی وہ واپس آ کر سو گیا تھا، اور اس بات کا پتہ صرف ہبا کو تھا۔ آج ہبا نے پہلی بار کچھ ہوش کا کام کیا تھا۔ تائمی کانپ گئی اور بے ساختہ ہبا کو دھکا دیا۔ عاصم بیٹا، یہ مجھے گالیاں دے رہی تھی، اس لڑکی نے تمہاری ماں کو اس عمر میں بے عزت کیا۔ وہ روتے ہوئے قریب آئی اور ناٹک کرنے لگی، مگر عاصم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروایا تھا۔ بس کریں امی، بس کریں، اور کتنی زیادتی کریں گی اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ وہ ہبا کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہ سوچا نہ دیکھا، کیونکہ میں آپ کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ آپ کے سوا کسی پر بھی بھروسہ نہ تھا۔ وہ آج جلال میں تھا، کسی کی ایک بھی سننے والا نہیں تھا۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ ڈرامے سے باز نہ آئیں، مگر عاصم شاہ ان کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لا کر ہبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہبا نے سامان پیک کرتے ہوئے عاصم سے پوچھا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں، اب وہیں رہیں گے، عاصم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور تائمی؟ وہ سوالیہ بولی۔ تو تمہیں اپنی تائمی کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ اسے غصے سے گھور کر بولا۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہبا نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تو عاصم شرمندہ ہو گیا۔ دیکھو، جب ایک بار طے ہو چکا ہے کہ تو تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تم امی سے اتنا خوفزدہ ہو، اس لیے وہ تم پر اتنی حاوی ہیں۔ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے اور خود کے لیے سٹینڈ لینا سیکھو۔ عاصم شاہ نے بے بس لہجے میں سے سمجھایا۔ میں تمہیں کب تک سمجھاؤں گا؟ کل کو اگر تمہیں میرے بغیر رہنا پڑا تو کیا ساری زندگی تم یوں ہی سب کی زیادتی اور ظلم کا نشانہ بنتی رہو گی؟ عاصم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بے حد تحمل سے کہا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہمت، حوصلہ اور اقدامات، یہ سب ایک اکیلی لڑکی کے لیے تبھی ممکن ہوتا ہے جب اس کے سر پر کوئی مضبوط ہاتھ ہو جو اس کی کہی ہر بات پر، ہر لفظ پر یقین کر سکے اور دوسروں کو بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور کرے، ورنہ اکیلی عورت کے ہر قدم پر اس کے لیے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اس پر کئی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ہبا کے لہجے میں مایوسی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب تم جو چاہے کرو، جو چاہے کہو، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ عاصم شاہ نے اسے یقین دلایا۔ ہبا کو آج پہلی بار ڈھارس بندھی تھی۔ سب کے بہت کہنے کے باوجود عاصم شاہ نہیں رکا اور ہبا کو لے کر لندن جانے کا فیصلہ کیا۔
تایمی روتی رہیں۔ آخر میں عاصم اور ہبا کو جاتے دیکھ کر وہ بے اختیار آپے سے نکل گئیں اور ہبا کو مارنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا چھین کر نہیں جا سکتی، پہلے تیری ماں نے مجھ سے سب چھینا، اب تو میری زندگی میں زہر کھول کر اتنے سکون سے نہیں جا سکتی۔ تایمی میں سچ کو ماننے کی ہمت نہیں تھی، مگر جب بیٹے نے آئینہ دکھایا تو وہ کسی نفسیاتی مریضہ کی طرح چیخنے لگی، لیکن آخرکار تنہائی ان کا مقدر ٹھہری۔ ہبا کو ان کی حالت پر ترس آ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ اور ان کے بھانجے حاشر کا عاصم شاہ نے وہ حال کیا کہ حویلی کے لوگ دیکھتے رہ گئے۔ حاشر جو پہلے حویلی میں شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، اب فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ حویلی میں کسی کام کرتی ملازمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ جائے، بلکہ عاصم شاہ نے خود حکم دیا تھا، یہ حویلی میں کام کرنے کے دوران جس ملازمہ کو بھی اس کی صورت دکھائی دے وہ اسے جوتا مارے بغیر آگے نہ بڑھے۔ زندگی میں کبھی کبھار بہت کچھ خواب جیسا لگتا ہے، ہبا نے صبح سویرے کھڑکی پر کھڑے ہو کر کہا۔ جیسے؟ عاصم شاہ نے اس کے پیچھے آ کر سوالیہ کہا۔ جیسے ایسی خوبصورت صبح اور ایک ساتھ دینے والا ساتھی۔ وہ کھڑکی سے باہر ہتھیلی پھیلا کر مسکرانے برف پڑ رہی تھی، جسے وہ اپنی ہتھیلی پر گرتا دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ مگر بہت سی حقیقتیں خوابوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، جنہیں پا کر ہم واقعی حیران ہوتے ہیں۔ عاصم شاہ نے اس کی کمر کے گرد دونوں بازوؤں کو حمائل کرتے ہوئے اپنے گال کو اپنے گال سے مس کیا تو وہ سہم گئی۔ جیسے؟ وہ زیر لب بولی۔ جیسے تم، جیسے خوبصورت چہرے اور اس چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ مسکرا کر بولا تو ہبا نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ آج عاصم شاہ مطمئن تھا، اپنے ضمیر سے اور اپنی زندگی میں بھی خوش تھا۔ اس کہانی کا سب سے کڑوا مگر سچا پہلو یہ ہے کہ ظلم ہمیشہ شور سے نہیں بلکہ خاموشی اور لاپرواہی سے بھی جنم لیتا ہے۔ ہبا ایک ایسی مظلوم کردار کے طور پر سامنے آتی ہے جو اپنی بے بسی، خاموش برداشت اور ٹوٹتے ہوئے حوصلے کے ساتھ قاری کے دل میں درد پیدا کرتی ہے، مگر اس کی یہی خاموشی کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری بھی بن جاتی ہے۔ جبکہ عاصم کا کردار شروع میں غفلت، اندھے اعتماد اور جذباتی دوری کی مثال ہے جو اسے ایک حد تک مجرم بنا دیتی ہے، لیکن سچ سامنے آنے پر اس کا بدلنا اور ذمہ داری قبول کرنا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تایمی ایک مضبوط مگر منفی کردار ہیں جن کی حسد، انا اور اندرونی محرومیاں انہیں ظلم کی انتہا تک لے جاتی ہیں، اور یہی چیز بتاتی ہے کہ طاقت جب کردار سے خالی ہو جائے تو زہر بن جاتی ہے۔ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ صرف اچھا ہونا کافی نہیں، بروقت سچ کو پہچاننا اور اس کے لیے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ کسی کی خاموش تکلیف کسی اور کی زندگی کا جرم بن جاتی ہے۔ رشتے صرف نام سے نہیں بلکہ تحفظ، اعتماد اور ساتھ دینے سے بنتے ہیں، اور اگر ایک کمزور کو سہارا نہ دیا جائے تو وہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اپنے ہی درد میں گم ہو کر حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں انصاف، ہمت اور بروقت فیصلے ہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خود سے بھی سرخرو رکھتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بناتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔